جی جی بالکل بالکل. اچھا انت اللہ بھائی، اس میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر اللہ کرے کہ عمران خان آئے، اور ہم سب یہ سب چاہتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فرض کریں عمران خان آ بھی گیا نا، ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے نا خالی اپنی معیشت کو اور وہ اپنے کارڈ سارے رائٹ طریقے سے پلیس کرے اور کھیلے نا، تو میں نے تھوڑی سی اکانومی پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو تب بھی ہمیں نا کم از کم منیمم نا 5-6 سال لگیں گے اپنے آپ کے کھڑے ہوتے ہوئے. آپ پہ جتنا ڈیپٹ چڑھ چکا ہے نا، جتنا ڈیپٹ آپ کے اوپر ہے اس ٹائم پہ، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہمیں دینا کیسے ہے وہ 63 بلین ڈالر ابھی آپ نے نیکسٹ ایئر دینا ہے. کیسے دیں گے؟ مجھے بتائیں 63 بلین کیسے، کہاں سے دیں گے؟ ہاں تو یہی چیز ہے، میں آپ کو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں. دیکھیں مجھے بتائیے گا، میں بتاؤں گا کیسے دیں گے. یہ اوورسیز لوگ جو ہے نا، ان کو اتنی اٹریکشن عمران خان دے سکتا ہے اور وہ یقین کرتے ہیں عمران خان پر. وہ تو یقین دیکھیے تو کرتے ہیں نعت اللہ بھائی، لیکن ایک اب ایک یعنی کہ اپروچ لینا، جو اپروچ ہو، جو سمجھنے اور وہ والی ہو نا اپروچ، ٹھیک ہے، ہم عمران خان پہ کریں گے، لیکن کیا یہ 63 بلین ڈالر اوورسیز دیں گے عمران خان کو؟ کیا نہیں وہ نہیں، اتنی پسلی رکھتے ہیں؟ میں اس کی آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں، آپ خود انشاءاللہ تعین کریں گے. دیکھیے جب عمران خان آیا تھا تو آپ کی ٹیکس کلیکشن کتنی تھی؟ ٹیکس کلیکشن بڑی نا، لیکن بس ایک حساب کی بڑی نا. ہم نے یہ تو نہیں کیا کہ ہم یہاں سے جی نہیں آسمان پہ چلے گئے، اتنی نہیں بڑی، ٹھیک ہے، 10-15-20% بڑی ہوگی، نہیں اس سے جی، زیادہ نہیں میں بڑی. میں بتاتا ہوں پوری وہ 32 تک 33. گئی تھی سر، 32 تک، 32 سے نیچے آئے آپ. نہیں، 32 ہم بلین تک. 33,000 کلیکشن تھی پاکستان کی عمران خان کے آنے سے پہلے. اور جب عمران خان چھوڑ کے جا رہا تھا تو 6,200 بلین اور تو روپے. ڈالر کا ریٹ بھی تو اس پہ انکلوڈ کریں نا بھائی جان. نہیں دیکھیں وہ ٹھیک ہے، وہ ڈالر کا ریٹ کتنا بڑا تھا. میں آپ کو پوری ہسٹری بتاتا ہوں ڈالر کی. جب 2013 میں ریٹ وہ تھا 92 ڈالر کا قیمت تھا، پیپل پارٹی وقت میں 92. جب عمران خان کو حکومت ملی تو یہ تھا 128 ڈالر کا قیمت تھا. پھر ایک دم راتوں رات 10 روپے بڑھایا گیا تھا جب وہ اسد عمر وزیر خزانہ تھا، ٹھیک ہے. اس پر بہت شور و غوغا ملا. آخر میں جاتے جاتے کہاں پر بند ہوا؟ 172 پہ. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ جب آپ نے جنرل مشرف کے ہاتھوں سے حکومت لی تھی تو 58 تھا. پھر نواز شریف کے وقت میں وہ کتنے تک پہنچا؟ 75 پہ. صرف 2 سال میں 75 تک وہ پہنچ گیا تھا. اور اس کے بعد جب پیپل پارٹی کی حکومت آئی تو یہ 92 تھا. اچھا پھر اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت آئل پرائس کیا تھی دنیا میں. یہی خوش قسمتی ہے اس نون لیگ کے، یہ جب بھی اقتدار میں آتے ہیں. جب یہ جنرل مشرف سے پہلے تھا تو $9 پر بیرل ریٹ تھا پوری دنیا میں پیٹرولیم کا. اور جب مشرف آیا اور وینزویلا میں انقلاب آیا ہوگو شاویز کے قیادت میں، تو وہاں پر کیا ہوا؟ ایک دم پوری عالمی مارکیٹ میں 28 پر چلا گیا بیرل، 9 سے، یعنی 3 گنا فرق پڑ گیا. اچھا اس کے بعد جب مشرف اور آگے بڑھا تو افغان وار شروع ہوئی. افغان وار شروع ہوتی ہی یہ 65 پہ چلا گیا. جب عراق وار شروع ہوا تو یہ 140 کا چلا گیا. یہ دیکھیے یہ. اور جب وہ سب کچھ ختم ہوا تو ایک دم $30 کا ہو گیا. یہ ان کی خوش قسمتی کیا ہے کہ ان عنایت کو اللہ بھائی آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ساری دنیا کے لیے ہوا نا، لیکن ہم پہ تو ڈیٹ چڑھتا رہا نا، نہیں ساری میں دنیا تو آپ کو آگے نکلتی رہی. میں اور یعنی پاکستان، کہ ہم یہی کہانیاں سنتے رہے جی، اور ڈالر یہ اتنا میں تھا. پاکستان کی بات کر رہا نہیں ہوں کہ ویسے میں آپ سے جنون یعنی کہ نارمل وہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ساری دنیا کے لیے بیرل کا ریٹ تھا نا، کلے ہمارے لیے تو نہیں تھا. نہیں نا. تو دیکھیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب پاکستان میں $9 کا تھا تو مہنگائی اتنی تو نہیں تھی، لیکن جب وہ نہیں وہ تو ساری دنیا کے لیے بڑھا نا، تو ساری دنیا کی اکانومی تو آگے نکل گئی اس نہیں سارے عرصے میں. ہم تو ادھر ہی ہماری پھنسے رہ گئے، ایون کہ ہم اور پیچھے جاتے جا رہے ہیں، اچھا کوئی راستہ ہی نہیں ہے بہت نکلنے کا. اچھی ایگزامپل ہے نا، میں اسی کی بات کر رہا ہوں. جب نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی تو ہمارے پاس $300 ملین تھے فارن ریزرو میں، صرف 300. یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں خود. اور جی جب جی جی. جنرل مشرف کی صرف 1 سال بعد آپ کے پاس کتنے تھے؟ 5,500 ملین تھے. دیکھیے یہی تو ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے عمر بھر قرضے لے کر وہ کک بیک کے حساب سے اپنی ریاستیں قائم کی ہے بیرونی دنیا میں.
پاکستان کے لیے کوئی پالیسی نہیں بنائی. میں یہ بات کر رہا ہوں. نہیں مجھے مشرف کی آپ بات کر رہے ہیں نا, آپ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اس ٹائم پہ فوراً ریزرو کا کرائسس تھا نواز شریف کے ٹائم پہ, کیونکہ ہم نے وہ دھماکے جو کیے تھے. اور اس کے بعد جب مشرف کی آپ بات کر رہے ہیں تو مشرف کی جو پیسے آئے تھے نا وہ ان کی وہ آئی تھی فورن ایڈ میں آئے تھے پیسے, وہ کافی ایک منٹ جی, جب وہ جنگ میں گئے تھے. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے جب آپ کہتے ہیں نا کہ ان کے دور میں, نواز شریف کے دور میں, تو نواز شریف کا اگر کوئی دور ہوتا تو 300 ملین ہمارے فارن ریزرو میں نہ ہوتے. بلکہ ایک چیز آپ کو یاد کرا دوں کہ اس کے بعد اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ بے نظیر کی جو حکومت آئی تھی نا 92-93 میں, تو وہ معین قریشی وزیر اعظم تھا, اور اس نے زبردست ٹیکسز لگائے راتوں رات. اور پتہ ہے کتنا ریزرو جمع ہوا؟ 650 ملین ڈالر ہمارے پاس جمع ہوئے تھے. نہیں وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اچھا لیکن نواز شریف کی تو پالیسی ہے ہی کوئی نہیں نا, ان میں لوگوں کی تو کوئی پالیسی ہے ہی نہیں. انہوں نے ہمارا پٹھا بٹھایا ہے, یہ ہمیں جو اچھا فضول کی تو چیزیں لگا ابھی کے آپ کو یہ جو ابھی بنا دی ڈالر ہیں کی اوپر بات آپ, ریڈ اورنج ٹرین, تو پتہ نہیں کیا کیا آپ ہاں بالکل, اس میں جو کچھ ہوا آپ کو پتہ ہے. دیکھیں اس کے بعد پھر یہ ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے کہا کہ مشرف کے دور میں وہ کوئی پالیسی نہیں آئی, اور ڈالر کا مسئلہ. اب ڈالر کا مسئلہ نہیں تھا, ڈالر کا مسئلہ شروع ہوا تھا آپ کا پیٹرولیم مصنوعات کے ساتھ ریلیٹڈ تھا. لیکن پھر بھی ہمارے پاس صرف ایک سال کے اندر 5,500 ملین شروع ہوا تھا. تو اس کو ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت ڈالر پوری دنیا میں اوپر چلا گیا تھا, پاکستان میں نہیں. یعنی جس طرح پیٹرولیم مصنوعات اوپر جاتی ہے تو ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ نے پیمنٹ کیا کرنی ہے, آئل کی قیمت آپ نے پیمنٹ ڈالر میں کرنی ہوتی ہے, اور جب جتنا اوپر جائے گا اتنا ڈالر اوپر جائے گا. تو وہ مشرف کی وجہ سے نہیں تھا. اب وہ میرے خیال جو ڈالر کا ریٹ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, وہ آپ کی ظاہری بات ہے, وہ تو ایک مطلب کہ انکمنگ اور آؤٹ گوئنگ کا چکر ہے, ٹھیک ہے. ہمیں جو ہماری جتنی ایکسپورٹس نہیں ہیں جتنی ہماری امپورٹس ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ تو ہم پہ برڈن پڑتا ہے, جس کو وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہاں, تو کہتے ہیں, پھر یہاں پر آتے ہیں نا. ٹھیک ہے. اب وہ وہ لیکن وہ اچھا دوسری کنٹری کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے, ہمارا نہیں ہے, ہمارا بڑھتا جا رہا ہے. عنایت اللہ مطلب کہ بھائی مجھے بھی بتائیے گا, میں بھی اس میں بولنا چاہتا ہوں جی تھوڑا سا. جی جی آپ بولیں, میں کافی بول رہی ہوں, آپ بولیں. میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں جی, پاکستان کا ایک ہی حل ہے, اس کو ڈیفالٹ کریں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ زبردست ٹھیک ہے. زبردست. آپ کا جو ہے نا دوسری تو سے ایران سے آتا ہے سارا تیل آپ کو کوئی کمی نہیں پڑے گی. آپ یوریا بناتے ہیں, آپ اتنی گندم اگاتے ہیں, آپ اتنا آپ کے پاس جو ہے نا اپنا نظام ہے سارا ایگریکلچر کا, آپ ان کو مال دیں, اس کے بدلے میں تیل دیں. ہم غریب آدمی کو تیل چاہیے, ٹھیک ہے نا, موٹر سائیکل چلانے کے لیے, گاڑی چلانے کے لیے. باقی ہماری کیا ایکسپورٹ ہے, کیا امپورٹ ہے ہماری. ہم یہاں سے فارن ریمیٹنس بیچتے ہیں 20 سے 30 ارب ڈالر تک. پاکستان کا خرچہ بے شمار چلے گا, ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان اپنی قسطیں نہیں دے پا رہا, ٹھیک ہے. ایک اگر منٹ جی, بہت زبردست آپ نے بات کی ہے, میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. جو ایران کی آپ بات کر رہے ہیں, ایران نے اپنا گیس پائپ لائن مکمل کیا ہے, اور زرداری کا دور تھا, اور زرداری نے نہیں کیا امریکہ کے ڈر کی وجہ سے. پھر وہ وہیں کچھ نواز شریف بھی نہیں کر سکا امریکہ کے ڈر کی وجہ سے, کیونکہ ان کے اپنے اتنے بڑے بڑے مالی مفادات اور اتنے بڑے بڑے قدمے ہیں اس بیرونی دنیا میں کہ یہ کر نہیں سکتے. لیکن ایک شخص ہے عمران خان, جس کا کوئی سیلف انٹرسٹ نہ ان کے ساتھ وابستہ ہے, نہ پاکستان کے یعنی خلاف کوئی ایسی بات ہے. تو یہ جو میں کہتا ہوں نا کہ بہت جلد ہم اوپر جائیں گے, میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ایران سے گیس لیں گے, پیٹرول لیں گے, اس رشیا کے ساتھ آپ کا وہ ہوگا, تو آپ کی اکانومی تو راتوں رات جائے گی. اور انویسٹمنٹ تو پاکستان میں بہت بڑے بڑے, یعنی اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ ہے کہ آپ سی پیک کو بھی بھول جائیں گے. صرف سوات کا یہ جو سونا ہے, آپ کو پتہ ہی یہ کتنا ہے. یہ وزیرستان کا جو گرینائٹ ہے, اور جتنے زیادہ گیس اور کیا کچھ ہے پاکستان میں. اب تو لوگ اتنے زیادہ یعنی کہ دل شکن ہو چکے ہیں کہ رات کو مجھے ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ بھائی پاکستان میں کوئی ریزرو نہیں, کوئی ریسورس نہیں ہے, یہ سب پہاڑ ہے, خشک پہاڑ ہے, اس میں کچھ نہیں ہے. وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا. وہ اس لیے نہیں تیار تھا کہ وہ دل شکستہ ہو گیا.
یعنی انہوں نے عوام کو دل شکستہ بنا دیا ہے. جس قوم کے پاس اتنے ریزروز ہو یعنی منرل کے، اور اس کے پاس اتنی ینگ پاپولیشن ہو دنیا میں سب سے ٹاپ پر، کیا وہ ملک کبھی غریب ہو سکتا ہے؟ اور جس میں 4 موسم ہو، یہ ہو سکتا ہے کبھی؟ جی جی نعت اللہ بھائی آپ بات کر رہے ہیں. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جب تک پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ زبردست، ہم تو تائید ڈیفالٹ کرتے ہو ہیں. کے میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے فوجیوں کو تو نہیں نقصان، وہ تو کہتے ہیں ڈیفالٹ نہ ہو، ہماری بیویاں فرینچ پرفیوم استعمال ہاں، کرتی ہیں، ہم زبردست. امپورٹنٹ مال استعمال کرتے ہیں. انہیں تو تکلیف ہے، انہوں نے باہر کے ملکوں میں اپنے بچوں کو پڑھانے ڈالر بھیجنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ڈیفالٹ ہو جاتا ہے اس کا کیا، ڈیفالٹ کا کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ جی جنوبی امریکہ میں ایک جی ملک ہے چھوٹا سا، وہ ڈیفالٹ ہو گیا، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ جاؤ جی ان لوگوں سے لے لو جنہوں نے آپ سے یہ قرضہ لیا تھا، ایسے ہی ہے، زبردست، ہم دینے کو تیار نہیں ہے. آج وہ ملک ترقی پر گامزن ہے. ایسے ہی. ڈیفالٹ وہ جو سوری ہے ہمارے وہ سوری مولوی جی، میں صاحب، آپ کی بات سے ایک بات ڈفر میں کر رہا ہوں کرنا تیمور بھائی. چاہتا ہوں سوری مولوی کی بات میں کرنا چاہتا ہوں. وہ کون سا تھا اپنا، وہ جو مر بھی گیا اپنا حافظ آپ رضوی. رضوی کیا بات کرتا تھا کہ ایسی تانوں پیسے نہیں دینے، جے تسی کہندے ہو چڑھائی کرنی ہے اے لو گوری آیا پھر، ٹھیک ہے؟ تو بات وہی ہے کہ ان اچھا کو تڑی لگاؤ، ان کو اچھا کہو بھائی پیسے تمہیں کچھ بھی نہیں ملنے خرم والے، تمور فکر نہ کرو. خرم تمور تھینک یو. خرم تمور خرم تمور یار دوسرے بھائیوں کو بھی شامل کرے اپنی ڈبیٹ میں ٹھیک پلیز. ہے سوری. خرم آپ پتہ کیا کرو، پوچھ بھی آئے ہیں، کیا خیال ہے؟ ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کریں. اب میں 20 منٹ بعد آتا ہوں. جی شکریہ جی. کون سے بھائی آئے ہیں جی؟ آپ کریں بات جو آئے ہیں نئے بھائی. یہ پی ایم ٹی ایس آئی کا جھنڈا موبائل ہے لگا جی، ہوا ایم ایس موبائل سے آپ اپنا لے، اپنا جو ان کا جی ایم مطلب ایس کیا موبائل کہتے سو رہا ہے، ایم ایس موبائل سو رہا ہے. عمران پی ایم ہے. السلام علیکم. عمران پی ایم تو وہ پرانے ہیں، تو چودھری صاحب بھی بڑے پرانے ہیں، ہمارے براڈ پہ آتے ہیں. تو آپ دونوں نئے ہو تو آپ دونوں ہی ان سے بات کرو، یہ ویسے پرانے ہیں، یہ عمران پی ایم بھی اور یہ چودھری بھی. شکریہ. تو یہ اپنے بھی اتنا آسان نہیں ڈسکشن ہوتا. میں یہ جو بھی بات ہو رہی تھی نا کہ آپ قرضہ نہ دیں، انٹرنیشنل بائنڈنگز ہوتی ہیں، انٹرنیشنل کانٹریکٹس ہوتے ہیں، آپ کے اوپر ایمبارگوز لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، انٹرنیشنل آبلیگیشنز ہوتی ہیں. اور یہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایران کے اوپر لگے تھے، تو ایران اس وجہ سے سسٹین کر گیا کہ اس کی اتنی وہ اکنامیکل ڈپینڈنٹ نہیں ہے آؤٹ سائڈ ورلڈ کے اوپر، اور وہ آئل کا تقریباً کوئی تیسرا لارجسٹ پروڈیوسر اپنا ہے، اور وہ مینوفیکچرنگ بھی کافی خود کرتا ہے. تو یہ وہ جو اپنا خادم رضوی کہتا تھا کہ جی اس طرح قرضے نہ دیں، یہ دیٹ از ناٹ پاسبل، یو نو، اسپیشلی فار اے کنٹری لائک پاکستان. اور اس کے علاوہ یہ ہے جو بھی بات ہو رہی تھی نا کہ جی منرلز ہیں، یہ ہے وہ ہے، اصل میں کنٹریز منرلز کے اوپر نہیں گئے، ٹھیک ہے جی. ابھی آپ دیکھ لیں نائجیریا جو ہے، اٹ از ون آف دا لارجسٹ آئل پروڈیوسر کنٹری، کوئی چوتھے 5ویں نمبر پہ آتا ہے. مگر آن دا ادر اینڈ ادھر آپ دیکھیں ادھر پاورٹی سب سے زیادہ ہے. کچھ لوگ ہیں جو رچ ہیں، جو جس طرح اپنا وہ جو ریسورسز اس ملک کے، جنہوں نے باہر کے لوگوں کے جو ٹاؤٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی، بلکہ ایک دوست تھا میرا پروجیکٹ پہ گیا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا ان کی دنیا ہی علیحدہ ہے، وہ ان کے علیحدہ انہوں نے چھوٹی سی ایک بنائی ہوئی ہے کالونی سی، ادھر وہ رہتے ہیں. جتنے ریسورسز جنہوں نے کانٹریکٹس وغیرہ باہر کے ان سے کیے ہوئے ہیں تیل شیل کے، تو وہ بس پیسہ لے کے جیب میں ڈالتے ہیں، ان کے فارن اکاؤنٹس میں چلے جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جب تک ہیومن ڈیولپمنٹ میں کوئی کنٹری نہیں توجہ دیتی، آپ کا ہیومن کیپٹل کو گرو نہیں کرتی، آپ کی اسکلڈ لیبر نہیں ڈیولپ کرتی، جس طرح چائنا نے کی، ایجوکیشن پہ نہیں کرتی، ریسرچ اور ڈیولپمنٹ مینوفیکچرنگ کے اوپر نہیں کرتی، تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ منرلز سے آپ جو ہیں وہ چلے جائیں گے. ابھی دیکھیں جیسے ریکارڈک وہ بیچ کے جرنیل جو ہے وہ جیبوں میں پیسے وہ ڈالنے لگے ہوئے ہیں. تو دوسرا جو یوکرین کا اسلحہ تھا وہ سارا انہوں نے بیچ باٹ کے، وہ پاکستان کے بجٹ میں کچھ بھی نہیں آنے دیا، انہوں نے ٹریجری کے اندر کوئی آڈٹ شارڈٹ نہیں کرایا. تو یہ جب تک
ایجوکیشن کے اوپر فوکس نہیں ہوگا، ٹیکنیکل ٹریننگز پہ نہیں ہوگا. ابھی جو چائنا نے جو اس نے کیا نا ڈیولپمنٹ، اس نے چائنا نے ہسٹری میں سب سے زیادہ نمبر آف پاپس دے ہیو اپلفٹیڈ آؤٹ آف دا پاورٹی، چائنا نے. اور اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز یہ ہے کہ ان کی مینوفیکچرنگ، نمبر 2 ان کی ٹیکنیکل ٹریننگز. انہوں نے بہت زیادہ یہ اپنے جو ہوتے ہیں مینوفیکچرنگ میں لوگوں کو ٹیکنیکلی ٹرینڈ کیا ہے، ٹیکنیکل لیبر. اور اس وجہ سے جدھر بھی ان کے انیشیٹیوز ہو رہے ہوتے ہیں ادھر وہ ساری اپنی لیبر لگاتے ہیں، بیکاز دے آر ویری ویل ٹرینڈ. تو اب پاکستان میں یہ غلط ڈائریکشن میں چل پڑے، یہ جو ایف اے بی اے ایم اے شیم اے، ان کا کوئی فائدہ نہیں. یہ سیدھا اس طرح سکلڈ لوگوں کے سکلز ڈیولپ کرتے، سافٹ ویئر سائڈ پہ آتے، آئی ٹی سائڈ پہ آتے. جس طرح انڈیا جو ہے اس وقت سعودی سے زیادہ وہ کما رہا ہے اپنا اس میں ہیومن ڈیولپمنٹ، ہیومن گروتھ میں، اپنے آئی ٹی سیکٹر کے اندر. تو دیٹ از دا وے پاکستان شوڈ ہیو گون. مگر یہ سیاستدانوں نے اور اس سے اوپر یہ خاص طور پہ جو اسٹیبلشمنٹ نے، انہوں نے نہیں جانے دیا. جی شکریہ جی. جی چودھری صاحب آپ. جی السلام علیکم. یہ پی ایم آئی نے بڑی اور اچھی باتیں کی ہیں کہ بیسیکلی آپ کے ملک میں جتنے مرضی ذخائر ہو جائیں نا، اگر آپ کے پاس سسٹم نہیں ہے نا آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ انہوں نے کینیا کی بڑی اچھی اگزامپل دی ہے. آج سے 3 سال پہلے نا آفتاب اقبال جو بڑے اچھے ہیں، آپ کو پتہ ہے، دانشور بھی ہیں، وہ اینکر ہیں، وہ ایک خبرناک پروگرام کرتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے یہ سٹوری بتائی تھی کہ میں نے سر مشرف کے ٹائم کے بعد اس کو زرداری کو نا ایک پورا چارٹ لکھ کے دیا تھا کہ پاکستان میں آپ کے 3rd لارجسٹ جو کی سٹونز ہوتے ہیں قیمتی، ٹھیک ہے، وہ پائے جاتے ہیں. اب پاکستان میں کیا کرتے ہیں سر، وہ کریش کرتے ہیں، یعنی کہ بلاسٹ کر کے نا وہ اس کو آدھا کہتے ہیں 80% سٹون ادھر ہی ضائع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ ٹیکنالوجی آپ چائنا سے لے سکتے ہیں یا ایران سے لے سکتے ہیں. ایران کی آئی تھنک 6 یا 7 بڑی انڈسٹریز کی قیمتی سٹونز کی وہ پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ مشینریز یوز کرتے ہیں. ہمارے یہاں تھوڑی پکڑی ہوتی ہے انہوں نے. اب ایک لوکل بندہ ادھر آئی تھنک سوات سے تھا، اس نے یہ اپنا لگایا تھا، کہتا ہے وہ یہ تھوڑا سا سٹون وغیرہ کا کام کرتا تھا. کہتا ہے ہم نے نا کوشش کی کہ ہم کچھ تھوڑی سی ٹیکنالوجی نہ لے کے، یہ ملتی ہے آئی تھنک سویڈن سے یا جرمنی سے. تو سر آپ کی پاکستان کی گورنمنٹ وہ نہیں ہونے دیتی پاکستان کے اندر. آپ اگر وہ تھوڑی سی مشینری جو آ رہی ہے وہ اسمگل ہو رہی ہے افغانستان بارڈر سے، تو آپ کی گورنمنٹ ہی انوالو ہے اس کے اندر، جو اس کام کو بہتر نہیں کرنا چاہتی انٹینشنلی. ایک ہمارے ڈاکٹر اسد خان ہیں، انہوں نے پچھلے مہینے اتنا زبردست پروگرام کیا ہوا ہے صرف کے پی کے اوپر، ایک آپ کی اسٹیٹ کے اوپر، کہ 3rd لارجسٹ کرومائٹ کا، پھر وہ پنک ایک ہوتا ہے پنک سالٹ ہوتا ہے، وہ پوری دنیا میں سر مل رہا ہے، میڈ ان انڈیا، نکلتا پاکستان سے، میڈ ان انڈیا. وہ ڈیولپ کر کے اس کو ری شیپ کر کے پیسہ کما رہے ہیں. ہمارے جو ڈفر حکمران ہے بھائی، آپ کو پتا ادھر لے دے کے وہ آتے ہیں، کمپنی اپنے مفاد کے لیے پپٹ لے کے آتی ہے، اور انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کرنا. ایک گیٹ ہے اس کو کہتے ہیں پشاور گیٹ نا سر، اس کے تھرو وہ ڈاکٹر اسد خان کا پروگرام میں بتا رہے تھے کہ ہر روز تقریباً 2000 کے قریب ٹرک اس میں سے ایگزٹ کرتا ہے. اس کا جو ٹول پوائنٹ ہے کسی کی $80 فیس ہے یا ایون کہ 1000 2000 ایفیڈ کے حساب سے ہوتی ہے، اس کا کانٹریکٹ آپ کی جو فوجی ہے ہماری آرمی، اس کی کمپنی این سی ایل اس کے پاس ہے. تو سم ہو سر یہ سسٹم جن کے کہتے ہیں نا جن کا گھر چل رہا ہے نا وہ چلا رہے ہیں، وہ دوسرے کے گھر میں نا آگ جلنے نہیں دیں گے. ان کے گھر چل رہے ہیں، ان کو پیسہ مل رہا ہے، ڈالر مل رہا ہے، ان کی یاشیاں چل رہی ہیں، ان کو عام پاکستان کے ساتھ لینے دینے سے غرض ہے ہی نہیں ہے. یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا ابھی بھائی کہ پاکستان دیوالیہ ہے، سر وہ تو ٹھیک بات ہے، لیکن دیوالیہ ہوگا نا اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوگی.
جو یہ پاؤنڈنگ کر سکے نا انٹرنیشنل لابیز کے ساتھ، آپ کو اپنے جو ایڈمن اخراجات ہیں اس کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں آپ کو مد نظر رکھ کے تو اس طرف جانا پڑے گا. یہ آسان نہیں ہے اتنا سر. جزاک اللہ خیر. جی خرم جی جی خرم بھائی گھر آیا تھا آپ. کیا کیا بات چل رہی تھی؟ سوری. وہی آپ جو چھوڑ کے گئے تھے. اچھا وہی بات. جی 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 ہاں میں بس وہی کہہ رہا تھا، یہی کہہ رہا تھا عنایت اللہ بھائی نے جو بات کی تھی اس کے نا اگینسٹ میں جو بات میں کہہ رہا تھا وہی بات ہے. اور یہ جو بھی تیمور بھائی میرے خیال سے ہیں ابھی شاید، تو تیمور بھائی نے جو بات کی تھی نا ڈیفالٹ کی، یہ 2 دن پہلے بھی آپ کے نا اس پہ یہ بات آ رہی تھی اور میں اس سے ڈفر کر رہا تھا. اگر ہم یہ کریں گے نا ڈیفالٹ کریں گے، جو ابھی جو بھائی تھے اوپر جس میں عمران خان کی تصویر تھی وہ چلے گئے میرے خیال سے ابھی، وہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. تو مطلب کہ ہماری ساری دوائیاں وہاں سے آتی ہیں. آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے. اور سری لنکا کے میرے آپ کے بھی جاننے والوں کے ہوں گے دوست وغیرہ، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہے. پھر آئی ایم ایف نے ان سے ڈیل کی ہے اور ان کو کوئی نا انہوں نے دیا ہے کوئی پیکیج شیکیج کوئی دیا ہے، ان کا نا مسئلہ تھوڑا بہت حل کیا ہے، لیکن پھر بھی ان کو بہت دشواریاں پیش آ رہی ہیں. تو یہ بات کرنا تو آسان ہے کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، لیکن اس کے کانسیکوینسز بہت برے ہوں گے کہ ہمارے پاس ایون دوائیوں لینے کے پیسے نہیں ہوں گے. پھر ہمارے پاس وہ حکیم کی پھکیاں ہی رہ جائیں گی میرے خیال سے اس کے بعد.